میں ہوں واجد نواز ڈھول اور آپ دیکھ رہے ہیں سانول نیٹ ورک۔ ناظرین، آج 1 دسمبر ہے، سردی کے موسم کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن اس یکبختہ موسم میں ضلع بکھر کا جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ عامر عنایت خان شاہانی کے نوانی گروپ سے الحاق، ایم پی امیر محمد خان حسن خیلی کی گرفتاری اور گرفتاری کے بعد پھر جو ہے ان کا ویڈیو پیغام، اور سب سے دلچسپ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ملک ظہیر الطرح کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں انہیں ضلع بکھر کی سیاست میں جو ہے ایک چنگاری ڈالی ہے۔ اسی والے سے آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں سینئر اینالسٹ صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ شاہ ہاشمی صاحب، اور ان کے ساتھ محمد صبت الحسنین ایڈوکیٹ صاحب ہیں۔ سر، آپ کو پروگرام تجزیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ ملک ظہیر الطرح اور نوانی برادران کے درمیان مذاکرات کی ایک کہانی سامنے آئی ہے۔ اندرون خانہ یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے اور مذاکرات کہاں ہوئے، کن کن کے درمیان ہوئے، یہ اندر کی کہانی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں سانول نیٹ ورک اور واجد نواز ڈھول کا کہ انہوں نے مجھے اس موضوع پر بولنے کا موقع دیا۔ واجد بھائی، اس وقت جو پوزیشن ہے، جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہے، تو جہاں نوانی گروپ نے عامر عنایت شاہانی کے ساتھ اتحاد کیا اور جس کا باقاعدہ اعلان سنڈے کو ہوگا، وہاں ملک ظہیر احمد الطرح جو ایک مدت سے رشید اکبر خان نوانی کے ساتھ خصوصاً اور نوانی گروپ کے ساتھ ایک محبت پیار کا رشتہ نبھا رہے ہیں، اور ان کی وفا کی ایک انتہا ہے کہ انہوں نے گزشتہ الیکشن میں جب رشید اکبر خان نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ عامر عنایت خان شاہانی کے مقابلے میں ایم پی کا الیکشن لڑتا ہوں، تو انہیں کہا کہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں تو میں وڈرا ہونے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ اب صورتحال یہ ہے کہ اب جب اس کے ساتھ عامر عنایت کے ساتھ صلح ہوئی تو میرے جو معلومات ہیں کہ ملک ظہیر احمد الطرح کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، مگر اس اتحاد کے بعد جب ملک ظہیر احمد الطرح سے منانے کے لیے ان کے پاس گئے، پہلے صبح کے ٹائم کل حمید اکبر خان نوانی اور شعیب رشید خان نوانی گئے کہ ہمارا بھائی رشید اکبر خان آپ کی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے، انہیں آپ ہمیں راضی کروائیں۔ تو ملک ظہیر الطرح نے کہا کہ وہ تو میرا بڑا بھائی ہے، لیکن میں تو الیکشن لڑنا ہے ہر صورت میں، تو میں کیسے انہیں واپس بلاؤں، آپ جبکہ آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ دونوں سیٹیں آپ عامر عنایت کو دے چکے ہیں۔ پھر بعد ازاں رات کو سعید اکبر خان نوانی، حمید اکبر خان نوانی، احمد نواز خان نوانی، شعیب رشید خان نوانی الطرح ہاؤس پر گئے، لیکن ان کے مذاکرات ناکام ہو گئے، اور ملک ظہیر الطرح نے دو ٹوک یہ فیصلہ سنا دیا کہ میں ہر صورت پی پی 92 میں عامر عنایت شاہانی کے مقابلے میں چاہے وہ جس گروپ کے ساتھ بھی ہو الیکشن لڑوں گا۔ اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ میں نے نوانی گروپ کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اور آپ کے ساتھ دیا ہے، لیکن آپ نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا، تو بلکہ انہوں نے چیلنج کیا کہ عامر عنایت کے مقابلے میں الیکشن لڑ کر اور انشاءاللہ کامیاب ہو کر آپ کو دکھاؤں گا۔ ایسا یہ رشید اکبر خان کی اپنے ہی گروپ سے ناراضگی اور پھر ملک ظہیر کے پاس جانا، یہ کیا کھیل چل رہا ہے سیاست میں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ رشید اکبر خان کا ملک ظہیر الطرح سے ایک پیار محبت کا رشتہ ہے، اور زیارات پر، عمرے پر تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں کہ مسلسل وہ اکٹھے جاتے ہیں۔ لیکن یہ سیاسی کھیل ہوتا ہے، اور سیاست بہت بے رحم کھیل ہے، تو اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نوانی برادران کی چال بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک ملک ظہیر الطرح کو پتہ بھی پھینکا جا سکتا ہے کہ کسی طرح ملک ظہیر الطرح مان جائے۔ لیکن ملک ظہیر الطرح نے واضح کہا ہے کہ اگر رشید اکبر خان پی پی 92 سے الیکشن لڑتا ہے تو وڈرا ہو سکتا ہوں، لیکن آپ عامر عنایت کے ساتھ اتحاد برقرار رکھیں، پی پی 93 سے اسے الیکشن لڑائیں، اور پی پی 92 جو میرا حلقہ ہے اس سے میں خود ہی الیکشن لڑوں گا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ آگے چل کر رشید اکبر خان ناراض رہیں، رشید اکبر خان مان جائیں گے اور وہ الیکشن لڑیں گے۔ جی، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں محمد صبت الحسنین ایڈوکیٹ صاحب بھی موجود ہیں۔ صبت الحسنین صاحب، یہ بتائیے گا
کہ ایک تو رات گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو حلقہ بندیوں پر اپیلیں دائر کی گئی تھیں ان پر فائنل جو ہے وہ لسٹیں جاری کر دی گئی ہیں اور اب جو ہے باضابطہ سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہو چکی ہیں، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ بھی آ چکی ہیں. تو ضلع بکھر میں کن کن حلقوں میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے اور کتنی اپیلیں جو ہے وہ دائر کی گئی تھیں اور کتنوں پہ فیصلہ آیا ہے، آپ کے پاس کیا جو ہے تفصیلات ہیں؟ واجد بھائی تھینک یو سو مچ. ٹوٹل اپیلز جو دائر کی گئی تھیں ضلع بکھر میں وہ 15 کی گئی تھیں، جن میں سے 13 جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئی ہیں اور 2 اپیلز جو تھیں ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ صاحب کی طرف سے اور ظفر باز چینہ صاحب کی طرف سے وہ منظور ہوئی ہیں. اور جو ظفر باز چینہ صاحب نے اپیل کی تھی اس میں انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ 202 ٹی ڈی اے جو ہے اس کو جو ہے نا پی پی 91 سے پی پی 92 میں لایا جائے، مطلب منکیرا سے بکھر میں، اور ڈگر شادہ جو ہے پی پی 92 سے پی پی 91 میں لایا جائے، وہ منظور ہوئی ہے. اور دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ صاحب نے ٹاؤن کمیٹی کوٹ لجام کا جو حلقہ ہے اس کو پی پی 92 سے این اے 91 کی طرف کلوڑ کی طرف انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی. یہ دونوں اپیلز جو ہیں منظور ہوئی ہیں. باقی 13 اپیلز جن میں عامر عنایت شاہانی صاحب کی بھی اپیلز شامل تھیں اور وہ ریجیکٹ ہوئی ہیں. اور میرے حساب میں میرے خیال میں جو ڈاکٹر عامر عنایت خان شاہانی صاحب کا عوامی خدمت بعض کو چھوڑنے کا جو پیچھے جو بیک اینڈ پہ سٹوری جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ ان کی اپیل بظاہر نظر آ رہا تھا ان کو کہ وہ ریجیکٹ ہوگی. اور دوسرا نعیم اللہ خان شاہانی صاحب کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی ان کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوا ہے. چلیں اسی میں سے آپ نے نعیم اللہ خان شاہانی کا ذکر کیا ہے صفت اللہ حسین صاحب، یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں جو ابھی اتحاد ہونے جا رہا ہے جس کی باز گشت چل رہی ہے، جس کا ابھی باضابطہ اعلان ہونا باقی ہے، یہ جو اتحاد ہوا ہے یہ عامر عنایت شاہانی اور نوانی اتحاد ہوا ہے یا پھر نوانی شاہانی اتحاد ہوا ہے؟ دیکھیں شاہانی گروپ بہت بڑا گروپ ہے، اس میں صرف عامر عنایت خان شاہانی صاحب موجود نہیں ہیں، نعیم اللہ شاہانی صاحب ہیں، باقی ان کے جو رفقا ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. صرف عامر عنایت خان شاہانی صاحب کا شامل ہو جانا آپ کسی صورت بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا شاہانی گروپ جو ہے وہ ان کے ساتھ الحاق ہو چکا ہے. اور میرے خیال میں نعیم اللہ شاہانی صاحب نے اس بارے میں تفصیلاً وضاحت بھی کر دی ہے کہ میرا نوانی محاذ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور میں نوانی شاہانی اتحاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کو نوانی شاہانی اتحاد نہ کہا جائے بلکہ اس کو نوانی عامر عنایت خان شاہانی صاحب کا جو اتحاد ہے وہ کہا جائے. جی واپس آتے ہیں حفیظ اللہ شاہ صاحب کی طرف. شاہ صاحب ایک طرف تو آپ کو یہ اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے کہ ملک ظہیر نے بھی کمر کس لی ہے، عامر عنایت خان شاہانی کا اتحاد بھی فائنل مراحل میں ہے، اب باضابطہ اعلان ہونا باقی ہے، نوانی گروپ نے تو پتہ شو کر دیا ہے. یہ بتائیے گا کہ ڈھانڈلہ گروپ بھی کوئی ایسی اسٹریٹجی بنا رہا ہے جو کہ نوانی گروپ کی طرف سے ایک ظاہری بات ہے ایک بڑی وکٹ گرائی گئی ہے، اپنے ساتھ شامل کیا گیا ہے، اتحاد کیا گیا ہے، تو ڈھانڈلہ گروپ بھی کوئی ایسی جو ہے اسٹریٹجی کوئی ایسا پتہ شو کر سکتا ہے؟ واجد صاحب میری معلومات میں اس وقت بھی ڈھانڈلہ ہاؤس پر ایک اہم میٹنگ جاری ہے اور آج بیل کے سرداران کے ساتھ ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلے کی ایک اہم بیٹھک ہو چکی ہے اور اسی طرح رات گئے کھواوڑ خاندان کے ساتھ بھی ان کے ایک میٹنگ ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی ظاہر ہے ایک 2 بڑے گروپ ہیں، نوانی گروپ ہے اور ڈھانڈلہ گروپ ہے. کیونکہ ڈھانڈلہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے 10 سال عامر عنایت کے ساتھ گزارے ہیں، پہلے عامر عنایت کیا فیصلہ کرتا ہے، ان کی کوشش رہی کہ عامر عنایت ہمارے ساتھ رہے. اب جب عامر عنایت نے فیصلہ کر لیا تو اب ان کا فیصلہ بھی سامنے آئے گا اور میرے خیال میں چند ہی گھنٹوں بعد شاید وہ اعلان کر دیں اپنے فیصلوں کا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سرپرائز دینے والے ہیں. اب وہ کیا سرپرائز ہے، وہ مختلف چونکہ نوعیت کی ذہن میں باتیں آتی ہیں، لہٰذا اس کو عوام کے سامنے لانا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، تو وہ سرپرائز دے رہے ہیں. ایک شاہ صاحب یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ ملاقات کہہ رہے ہیں کہ ڈھانڈلہ کھواوڑ ملاقات ہوئی ہے، اس کی کڑیاں کہیں ملک ظہیر کی طرف تو نہیں جا رہی؟ لازمی بات ہے، ملک ظہیر اترا ہو یا کھواوڑ ہو وہ ایک ہی خاندان ہے. جی چونکہ کھواوڑ اور جو اترا خاندان ہے ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں اور بڑے قریبی تعلقات ہیں، تو اس وجہ سے یہ میں نے سوال کیا. واجب میں رشتہ داریوں سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو اس وقت پی پی 92
اور جو پی پی ہمارا دریا خان کا ہے نا 90، تو وہ دونوں حلقوں میں اگر امیدوار مل کر رہیں گے تو تب کامیابی ممکن ہو سکتی ہے. تو اس لحاظ سے بھی کھواڑ اترا ہو یا کوئی اور پینل بن سکے تو یہ ضروری ہے کہ دریا خان کے پینل کو پی پی 92 کے ساتھ ملا کر چلنا ہوگا. تو اس سلسلہ میں بھی وہ یہ میٹنگ کر رہے ہیں کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ سرپرائز دیں گے اور اس میں کھواڑ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اترا بھی شامل ہو سکتے ہیں اور کوئی اور بھی اتحادی شامل ہو سکتے ہیں. اور اس میں چودھری نصر اللہ بھی ایک اہم وکٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چکوک کے لحاظ سے وہ بھی شامل ہو سکتا ہے. جی، چودھری نصر اللہ بھی اہم وکٹ ہیں اور چکوک میں ان کا ایک ووٹ بینک ہے. وہ یا تو خود کینڈیڈیٹ ہوں گے یا پھر اگر کسی طرف جاتے بھی ہیں تو بھی ان کا ویٹیج ہوگا. اور دوسری طرف یہ بات بھی حقیقت ہے کہ عامر عنایت شاہانی کے نوانی اتحاد ہونے کے بعد جو ہے ضلع کی سیاست میں کافی تبدیلی رونما ہو رہی ہے اور پریشر بھی ایک بلڈ اپ ہو گیا ہے کہ سابق ایم پی ملک ظفر عباس چینا کی طرف سے بھی اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو واٹس ایپ پہ وائس میسیجز بھیجے جا رہے ہیں اور تسلی دی جا رہی ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا اور کوئی بڑا سرپرائز آنے والا ہے. کیا سرپرائز آتا ہے ڈھانڈلا چینا گروپ کی طرف سے یہ تو ابھی حالات بتائیں گے. فی الوقت جو ہے جو بال ہے ملک ظہیر کی کورٹ میں ہے، آیا وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ وہ نوانی گروپ کے ساتھ اپنا جرانہ نبھاتے ہیں یا پھر جس طرح ملکی سیاست میں جو ہے مفادات ہوتے ہیں، نہ مستقل دوست ہوتا ہے نہ دشمن ہوتا ہے، اس پالیسی پہ عمل درآمد کرتے ہوئے جو ہے وہ بھی کوئی ایسا پتہ شو کریں گے کہ ضلعی سیاست میں بھونچال آ جائے. اپنے میزبان واجد نواز ڈھول کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاک فوج پائندہ ہو.